آج کا سیشن پاکستان میں مصوری کا ارتقائی سفر، یہ جو پورا جرنی ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت ہی گراں قدر اور انتہائی قیمتی لوگ موجود ہیں۔ سلیمہ ہاشمی صاحبہ کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائیں۔ مسز زہرہ حسین، آدھی صدی سے زیادہ انہوں نے آرٹ کی خدمت اور آرٹسٹوں کے ساتھ وقت گزارا۔ نصرت خواجہ رائٹر ہیں، کیوریٹر ہیں، اور ان کی بھی تمام زندگی صرف آرٹ ہی میں گزری۔ معین فاروقی صاحب سیلیبریٹڈ آرٹسٹ ہیں، رائٹر ہیں، انگریزی میں شاعری کرتے ہیں، اور پینٹر تو ہیں ہی کمال کے۔ یہ بہت شکریہ معین فاروقی صاحب۔ اور ہماری ساتھ نور احمد، جو کہ خود بہت زبردست آرٹسٹ ہیں، کیوریٹر ہیں یہ کراچی بنالے 27 کی۔ آپ سب کا بے حد شکریہ۔ پاکستان میں جو آرٹ کا سفر رہا ہے وہ اس حساب سے بھی بہت مختلف و منفرد ہے کہ جہاں ہم عام طور پہ مختلف شعبوں کی تنزلی کی بات کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پہ آرٹ وہ واحد شعبہ ہے جس میں مسلسل جو ہے ارتقاء نہیں بلکہ اس نے بلندی کی، بہت ہی نئی اور منفرد منازل طے کی ہیں۔ اگر ہم اپنے اساتذہ کی بات کریں تو ان میں بہت بڑے بڑے نام ہیں، شاکر علی چغتائی صاحب، صادقین صاحب، علی امام، جمیل نقش، اور ایک لمبی بہت ہی بڑی کہکشاں ہیں جن کے اوپر اگر ہم گفتگو شروع کریں تو شاید یہ سیشن ناکافی ہوگا۔ میں سلیمہ ہاشمی صاحبہ کا ویسے تو یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن ایک کمال کی بات یہ ہے کہ ان کا آرٹ کا سفر اور ادبی سفر بھی جس ماحول میں جن بڑے لوگوں کے درمیان ہوا ہے تو وہ قابل رشک ہے کہ کتنے بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے بہت قریب سے دیکھا۔ پھر آپ خود بہت کمال کی آرٹسٹ بھی ہیں، استاد ہیں، بہت سارے لوگوں کا انسپریشن ہے، ہمارا بھی انسپریشن ہے۔ تو میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا کہ آپ بتائیے کہ آپ اس پورے سفر کو کیسے دیکھتی ہیں، اور جن بڑے آرٹسٹوں کو آپ نے قریب سے دیکھا ان سے کچھ سیکھا۔ اور فیض صاحب کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں، عام طور پہ ادب و شاعری کے حوالے سے ان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس ملک کی جو کلچرل پالیسی اگر کسی نے باقاعدہ طور پہ اس کو ڈیزائن کیا، لکھا، تو وہ فیض صاحب تھے۔ تو سلیمہ آپ ذرا بتائیے پلیز۔ آپ نے بہت ساری چیزیں اکٹھی ایک فہرست میرے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جی بالکل جس ماحول میں پلی بڑی اس میں ہر قسم کے لوگ تھے، لیکن ان میں ادیبوں اور شاعروں کے علاوہ مصور بھی تھے، سنگ تراش بھی تھے، ایسے لوگ جو تھے جو کہ مصوری پہ لکھتے بھی تھے، تھوڑی جان بوجھ بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب میں چھوٹی تھی مجھے اس بات کا بالکل احساس نہیں تھا کہ میرے ابا کوئی 30 مار خان ہے، یا یہ کہ ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں ان کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ مجھے تو یہ معلوم تھا کہ جب گھر میں یہ سب لوگ موجود ہوتے ہیں تو کسی نہ کسی چیز کے اوپر بات چھڑ جاتی ہے جس کے بارے میں پھر لوگ جو ہیں وہ بہت بحث مباحثہ ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے۔ مطلب میں نے دیکھا تھا کہ بھی شاکر علی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، صفدر تو خیر بہت خاموش طبع تھے، لیکن شمزہ، جلال شمزہ جو تھے ان کا مزاج تیز تھا، احمد پرویز کی تو بات ہی نہ کریں۔
کیونکہ وہ تو ہر ایک کے ساتھ ایک لمحے میں ان کی جھڑپ شروع ہو جاتی تھی. پھر علی امام جیسے لوگ تھے میرے خیال میں جو کہ جن کا کردار جو تھا وہ اس کے کئی پہلو تھے، اور یہ مجھے بعد میں پتہ چلا. جب پہلے ان سے ملاقات ہوئی تو ہمارے ابا جیل میں تھے، اور وہ علی امام صاحب جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے، وہ ان کے پیچھے پولیس لگی ہوئی تھی، اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو کے تو آئے تھے ہمارے گھر، اور میری اماں نے ان کو ناشتہ دیا تھا. تو ہمیشہ یاد رکھتے تھے جب اور کوئی دروازہ لاہور شہر کا کھلا نہیں تھا تو فیض صاحب کا دروازہ کھلا تھا اور ایلس نے مجھے ناشتہ کھلایا تھا. تو ان سے اس قسم کی بے تکلفی تھی ان لوگوں کے ساتھ. جو ان کا فن تھا اور جو ان کی زندگیاں تھیں وہ آپس میں ایسی جڑی ہوئی ہوتی تھیں کہ میرے لیے دونوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھنا بہت مشکل تھا. یہ تو بہت بعد میں جب میں نے خود یہ راہ جو ہے اختیار کی، سوچا کہ بھئی اس سفر پہ نکل سکتے ہیں. ہمارے گھر میں لفظ بہت بھاری تھا، تو ادیب یا شاعر ہونے کا تو سوال ہی نہیں پیدا تھا. تو اور میں بہت خاموش ہوتی تھی. تو پھر تصویریں بنانی شروع کی وغیرہ وغیرہ، اور پھر سوچا کہ اچھا ڈیزائنر یا آرٹسٹ بنے. تو پھر میں نے ان لوگوں کو اور نظر سے دیکھا. آپ نے بہت بڑے بڑے نام لیے ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ بہت لمبی فہرست ہے اس ارتقاء کے سفر میں. اور یہ جو کتابچہ تھا جو شائع ہوا ہے اس میں اتنے نام تھے ان لوگوں کے جو اب ہمارے ساتھ نہیں رہے، میں نہیں موجود. تو میں سوچی کیا ان کے سب کے بارے میں بات ہوگی یا چند ایک لوگ ہوں گے جن کے بارے کا ذکر آج ہوگا، اور پھر کس کا ذکر ہوگا. کس طرح سے ہم وہ نام جو ہیں طے کریں گے کہ بھی ان کی اہمیت اس سفر میں، اس ارتقاء کی جو منزلیں ہیں ان میں زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں. تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چند ایک نام ہیں جن کا جب آپ کام دیکھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے مصوری کا جو سفر تھا اس میں ایک تو یہ خود سنگ میل تھے، اور دوسرا انہوں نے کہ وہ رخ بدل دیا، مصوری کا رخ بالکل بدل دیا، اور باقی پھر ان کے ساتھ شامل ہو گئے. اور یہ جو چند ایک نام ہیں وہ میرے خیال میں فوری طور پہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آتا. چغتائی صاحب ہیں یا شاکر علی تھے، وہ تو بالکل ہی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے، اور چغتائی صاحب کو تجریدی مصوری سے بہت اختلاف تھا. اور شاکر صاحب کے بارے میں تو مجھے یہ یاد ہے کہ جب چغتائی صاحب کا انتقال ہوا تو شاکر صاحب کو بلایا گیا. وہ ایک جو رسم ہوتی ہے کسی جانے کے بعد کہ بھی ایک گیٹ ٹوگیدر تھا، تو شاکر صاحب وہاں کچھ کہہ کے آئے تھے. واپس کالج آئے تو دفتر میں خالد اقبال صاحب کے پاس بیٹھے اور کہنے لگے ہاں میں چغتائی صاحب کے بارے میں آج بات کر آیا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھے مر جانا چاہیے تاکہ چغتائی وہاں پہ کہیں اوپر آسمان پر کہ تم یہاں پہ بھی میرا پیچھا کر رہے ہو. دیکھیں ستم ضعیفی کے اس کے ایک ہفتے کے بعد شاکر صاحب بیمار ہو گئے، اور غالباً 10 دن کے بعد وہ چغتائی صاحب سے جا ملے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو یہ جو ارتقاء کا سفر ہے جس نے آپ نے ذکر کیا ہے وہ کچھ اور نظر آتا ہے. وہ ایک پھیلا ہوا سمندر سا ہے جس میں سے چند ایک چیزیں آپ چنتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق ان سے سیکھتے بھی ہیں اور ان کو اہمیت بھی دیتے ہیں. آپ نے کلچرل پالیسی کا ذکر کیا تو جی وہ اس لیے ایک تو یہ کیونکہ ابا کو ثقافت کے ہر پہلو سے بہت دلچسپی تھی اور ان کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ ہماری کوئی بھی حکومت جو ہے اس کو اتنی اہمیت نہیں دے رہی کہ جتنی کہ اس کو دینی چاہیے. لہٰذا انہوں نے کافی تحقیق کے بارے میں دوسرے جو ممالک تھے ان کی کلچرل پالیسیز کی چھان بین کی. مجھے یاد ہے ان کی میز کے اوپر کئی کتابچے تھے، کتابیں تھیں جن سے وہ پڑھ کے اور سوچ میں تھے کہ بھی ایسا ملک جس کے اس زمانے میں
دو شاخیں تھیں جو دونوں سے بالکل ایک دوسرے سے مختلف تھیں، ان کے لیے ایک کلچرل پالیسی کیسے بن سکتی ہے، اور اس پہ کام کیا، اور پوری ایک کمیٹی بنی جس میں اور بہت سے لوگ بھی تھے. بات نے تو صرف لکھی تھی پالیسی، مگر اس کمیٹی میں موسیقار بھی تھے، لکھنے والے بھی تھے، تھیٹر والے بھی تھے، شاعر وہ تو تھے ہی، دستکار بھی تھے، اور انہوں نے بہت لمبے لمبے سفر کیے اس زمانے میں مشرقی پاکستان میں، لوگوں سے ملے جگہ جگہ، ڈھاکہ، چٹاگانگ، اور اسی طرح سے پورے پاکستان کا سفر کیا، لوگوں سے جا جا کے پوچھا کہ بھئی کیا ہونی چاہیے کلچرل پالیسی، اور ان کے مشوروں کے مطابق پھر وہ پالیسی بنائی گئی. اور اس سے پہلے کہ وہ لانچ ہوتی، آدھا ملک ہم سے جدا ہو گیا. پھر اس کے بعد 72 میں دوبارہ اس پالیسی کو دیکھا گیا، دوبارہ سے لکھا گیا، اور پھر آخر اس کو منظر عام پہ لایا گیا، جس کے نتیجے میں پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس بنی وغیرہ وغیرہ، اور آرٹس کونسلوں کا جال بچھا. اور وہ جو لیجسلیشن ہے، قانون سازی ہے، وہ اس کی اہمیت ہے، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ کلچرل پالیسی تھی کیا. اس کے بعد دوبارہ سے تشکیل ہوئی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں، پھر وغیرہ وغیرہ. وہ آج تک وہ اس کو بجا ٹھوک رہے ہیں، پوری طرح وہ کبھی بھی نہیں طے ہوگی، کیونکہ ہم نے خود طے نہیں کیا بھی کہ ہماری ثقافت کیا ہے اور ہم کیوں ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم آج تک کہ ہماری ثقافت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے. تو وہ چلتا رہے گا، اس کی بھی ارتقاء کی کئی منزلیں. آپ نے مشرقی پاکستان کا ذکر کیا، جو بنگالی ماسٹرز تھے جیسے زین العابدین، مرتضیٰ بشیر، اور بہت سے بڑے بڑے لوگ شامل تھے، تو آپ ان کا کنٹریبیوشن کیسے دیکھتی ہیں؟ اور پھر ظاہر ہے یہ 71 کا سانحہ بھی ہوا جس نے پورے ملک کے جو ایک کلچرل فیبرک تھا اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. یا آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کسی بھی بچے سے پوچھیں مشرقی پاکستان کیا تھا تو کسی کو نہیں بچا. وہ ہماری کتابوں میں ہے ہی نہیں، نصاب میں ہے ہی نہیں، غائب ہے. تو ہماری عمر کو لوگوں کو پتہ ہے نا کہ بھی کتنی اہمیت تھی زین العابدین کی. انہوں نے پشاور یونیورسٹی کا فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ شروع کیا، وہ NCA کے بورڈ پہ تھے، فلمز اینڈ پبلیکیشنز ڈپارٹمنٹ کو وہ ان کے ہیڈ تھے. دو ہی، جب پارٹیشن کے وقت تو دو ہی مصور تھے، ایک چغتائی صاحب تھے اور ایک زین العابدین تھے. ہم تو صرف ان دو ناموں کو جانتے تھے. جب میں مصوری کی تاریخ پڑھاتی ہوں تو میں تو پہلے وہ جو سال تھے ان کا ذکر اسی سے شروع کرتی ہوں، تاکہ کم سے کم جو اس ملک کے مصور ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو تو پتہ ہو کہ بھئی تاریخ کیا ہے مصوری کی. ارتقاء میں اور لوگوں کا نام شامل ہونا چاہیے، اور یہاں پہ آرٹس کونسل کی جو کلیکشن ہے اس میں یہ لوگ موجود ہیں. بہت شکریہ. آپ نے بہت عمدہ بات کی کہ ان کے ذکر کے بغیر تو نہ ارتقاء کی ہم بات کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تاریخ مکمل ہوتی ہے. مسز حسین، آپ ماشاءاللہ سے آدھی صدی آپ نے ان تمام بڑے لوگوں کے ساتھ گزاری ہے. آپ نے چوکنڈی گیلری اپنے کا اہتمام کیا، تو آپ ذرا پلیز کچھ اپنی یادیں شیئر کیجئے کہ اس پورے سفر میں کن کن بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک تعلق رہا اور کس طرح دیکھا آپ نے ان کو. دیکھیے، چونکہ آپ کا اس کا ٹائٹل ہے مصوری کا ارتقاء، جی، تو ویسے میں شروع کروں گی کہ یہاں جب پاکستان بنا تو یہ میرے خیال میں فیضی رحمین جی ان تھی، بلکہ ان کی گیلری بھی تھی، وہ ایوان رفعت کہلاتی تھی، ان کی گیلری تھی، وہ پڑوس میں ہی تھی، آرٹس کونسل کی بالکل پڑوس میں. اور لاہور میں میرے خیال میں حاجی شریف تھے، چغتائی تھے، استاد اللہ بخش تھے، یہ لوگ تھے. کراچی میں اجمل حسین صاحب تھے، اور ایک لوگ ان کے نام سے واقف نہیں ہیں مگر بہت ہی عظیم آرٹسٹ تھے، یہ پروفیسر عسکری. جی جی آپ ان سے، جی ہاں، انہوں نے میرے خیال میں مغل
شہزادے اور شہزادیاں وغیرہ پینٹ کیے، بہترین پینٹر تھے اور بہت کم لوگوں نے ان کا کام دیکھا ہے. اور ناگی صاحب تھے. ویسے ناگی صاحب کے اسٹوڈیو میں میرے خیال میں سارے آرٹسٹ جمع ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جیسے شاہد سجاد اور ناگوری وغیرہ. ناگوری صاحب سندھ میں تھے. اس کے بعد پھر کچھ خطاطی کا دور شروع ہوا. خطاطی میں میرے یہ حنیف رامے صاحب ان کی بہت ممتاز ہے، اور شمزہ احمد خان اور صادقین تو ہی ہیں، گلجی، عسکری میاں ایرانی. ویسے جمیل لخش نے بھی کافی کیلیگرافی کی، ظہور نے بھی فالو کیا، ان کی فرمان سیریز میں ادھر ادھر کافی کیلیگرافی ہے. تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں چونکہ آپ اس کا ٹائٹل ارتقاء ہے تو میں شروع کروں گی کہ پھر اس کے بعد 1964 میں کراچی اسکول آف آرٹ رابعہ زبیری نے کھولا، جس میں منصور راہی جیسے استاد تھے. اور منصور راہی جنہوں نے ڈرائنگ سیکھی تھی، کبریا اور زین العابدین سے انہوں نے ڈرائنگ سیکھی تھی. اور صادقین صاحب نے بھی ان کی ڈرائنگ کا اعتراف کیا ہے. کہیں انہوں نے تقریر میں کہا کہ منصور راہی کی ڈرائنگ کا جواب نہیں. تو پھر اس کے بعد صادقین صاحب نے اپنی کیکٹس ڈرائنگ شروع کی، اور ان کو پیرس بینال میں ان کو پرائز وغیرہ بھی ملا. اور لاہور میں ویسے ایک گیلری پھر بشیر مرزا صاحب نے کھولی، وہ اتنی زیادہ چلی وغیرہ نہیں. اور سلیمہ کی تھی روہتاس، جو لاہور میں اس زمانے میں تھی، میرے خیال میں چوکندی سے پہلے روہتاس تھی. ہاں، تو ہم سے پہلے کھلی تھی. تو وہ آپ تو چلا ہی رہی تھی، اور حالانکہ اس زمانے میں بہت ایکٹیو نہیں تھی، بعد میں ایکٹیو ہو گئی، مگر یہ کہ کھولی تھی آپ نے پہلے گیلری. بشیر مرزا تھے. پھر اس کے بعد ایگزیبیشنز تو یہ لوگ نہیں کرتے تھے. اقبال حسین صاحب بہت کام کر رہے تھے، اور کولن ڈیوڈ، ناگوری. حالانکہ اور ویسے زبیدہ آغا کی ایگزیبیشن تو 1949 میں ہوئی تھی. سب سے پہلے میرے خیال میں ایبسٹریکٹ آرٹ کی ایگزیبیشن جو ہوئی تھی وہ 49 میں زبیدہ آغا کی ہوئی تھی. اس کے بعد یہ لوگ سب کولن ڈیوڈ صاحب، یہ سب اقبال حسین کام کرتے رہے، مگر ان لوگوں نے کوئی خاص ایگزیبیشنز وغیرہ ان کی نہیں ہوئی. پھر انڈس گیلری امام صاحب نے کھولی کوئی 67 میں، میرے خیال میں اراؤنڈ 67. اور پھر اس کے بعد پھر کراچی اسکول آف آرٹ کھلا. اس میں انہوں نے کراچی اسکول آف آرٹ میں چونکہ منصور راہی، جیسے میں نے پہلے کہا تھا منصور راہی وغیرہ تھے، تو انہوں نے وہ بہت بنگال اسکول آف آرٹ سے بہت متاثر تھے، لہٰذا واٹر کلر کو انہوں نے بہت فروغ دیا. بہت اچھے واٹر کلرز پروڈیوس کیے، جیسے غالب باقر جن کا بھی انتقال ہو گیا، بہت افسوس ہوا، اور اطہر جمال، ذہین صاحب، عبدالحی، یہ سب بہت اچھی اسپاٹ پہ پینٹنگ کرنے والے بہت اچھے واٹر کلرز تھے. اس کے بعد 85 میں میں نے گیلری کھولی، تو اس کے اور پھر اس کے بعد بہت گیلریاں کھلنا شروع ہو گئی. اس کے بعد تو جیسے مہر افروز نے ایک دفعہ کہا کہ جیسے برسات کے بعد چوٹے نکلتے ہیں، اس طریقے سے گیلریاں کھلنا شروع ہو گئی. تو اور ویسے اسلام آباد میں تو خیر روہتاس فنکشن کر رہی تھی، اور پھر یہ ہے کہ پھر اس کے بعد یہ تھے کہ کراچی میں جیسے ویمن آرٹسٹ بہت ایکٹیو تھی. انڈس گیلری میں ویمن آرٹسٹ زمانے میں بہت ایکٹیو تھی، اور ان کا تھوڑا بہت امام صاحب سے کچھ رہتا تھا. تو بہرحال تو اس میں ناہید تھی، مہر افروز، اور سندھ میں مسرت مرزا بہت اچھا کام کر رہی تھی، اور میرے خیال میں ایک آدھ آرٹسٹ اور بھی تھی، حاجرہ تھیں وغیرہ. پھر اس کے بعد میں نے جب گیلری کھولی تو میرے پاس سب سے پہلے تو مجھے ظہور صاحب کی ایگزیبیشن ملی. اس کے بعد زرینہ ہاشمی کی مل گئی. زرینہ ہاشمی خیر ویسے تو وہ انڈین تھی، مگر یہ ہے کہ وہ ایک طریقے سے پاکستانی بھی تھی، اور انہیں پاکستان میں ایگزیبیشن کرتے بہت اچھا لگتا تھا. اس زمانے میں ان کے اوپر
اکبر نقوی صاحب لکھا کرتے تھے تو کہتے تھے، انہوں نے کہا کہ جتنا اکبر نقوی میرے آرٹ کو سمجھتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا. تو ان کے بہت اچھے آرٹیکل تھے ان کے اوپر. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، آپ نے بہت اچھا اپنے ذکر کیا کہ ہماری جو آرٹ کی تاریخ ہے وہ جلال الدین احمد اور اکبر نقوی صاحب کے بغیر بھی مکمل نہیں ہوتی، کہ ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور کس طرح سے انہوں نے لکھا اور اس کو وہ کیا. پھر ان کی کتاب امیجز اینڈ آئیڈینٹی وہ ایک مشہور زمانہ ان کی جو کتاب ہے، تو میرے خیال میں بعض آرٹسٹ جو باہر کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کی کتاب نہ ہوتی تو ہم لوگ بہت ہی باہر کے آرٹسٹوں سے باہر ملکوں میں بہت شرمندہ ہوتے، مگر ان کی اتنی اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے کہ ہم کم از کم دکھا سکتے ہیں، پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پر بھی، ہمارے آرٹ پر بھی کسی نے اس طریقے سے لکھا ہے. تو بہرحال اس کے بعد میرے خیال میں بہت آرٹ میں ایکٹیو ہو گئے انور سعید، قدوس مرزا، سلیمہ ہاشمی اور نجی وغیرہ. اور چوکندی میں میرے خیال میں ظہور الاخلاق نے 4 ایگزیبیشنز کی، تو ہم بلکہ چوکندی کہلانے لگی کہ ظہور کی گیلری چوکندی ہے. اور شاہد سجاد صاحب بھی نے بھی میرے پاس، میرے خیال میں 94 میں جو انہوں نے میرے پاس ایگزیبیشن کی وہ بہت ہی زبردست. اس کا ٹائٹل تھا مائی پریمیٹیوز، میرے خیال میں مائی پریمیٹیوز کا ٹائٹل تھا. اور میرے خیال میں بعض آرٹ کرٹکس نے لکھا کہ اس ایگزیبیشن آف دا ڈیکیڈ اتنی زبردست ایگزیبیشن ہوئی. اور پھر انہوں نے شاید اپنا ریٹروسپیکٹ بھی NCA میں کیا تھا شاہد نے شاید، جی وہ بھی بہت ہی اچھا. شاہد سجاد صاحب کے بارے میں اکبر نقوی صاحب نے لکھا کہ یہ وہ ایسے بت تراش ہیں جو بت گرانے کے لیے بت تراشتے ہیں. جی ہاں، شاہد سجاد سے میرے خیال میں چوکندی کھولنے سے پہلے میں شاہد سجاد سے میری بہت دوستی تھی، اور چوکندی کھولنے میں بھی انہوں نے میری بہت مدد کی. بلکہ سب جب میں نے کھولی تو سب وہ لاہور گئے اور سب آرٹسٹوں کا کام لے کر آئے، تو انہوں نے مجھے بہت مدد کی. مجھے یاد ہے کہ میں نے لائٹ ساری غلط لگوائی ہوئی تھی، یہ کیا کیا آپ نے؟ سب انہوں نے لائٹ صحیح کی، ہر چیز انہوں نے گیلری میں صحیح کروائی ان کی وجہ سے. بلکہ انہوں نے کچھ مجھے یہ جو نیو یارک کی ٹاپ گیلریز تھی جس میں یہ کیا نام ہے اس کا، کسٹیلو سم تھنگ، کسٹیلو اس کا نام تھا، بہت اچھے وہاں کے جو گیلری اونرز تھے انہوں نے مجھے ان کے لا کے اسٹیٹمنٹس دیے شاہد نے، which were very very useful. اس میں دیا گیا تھا کہ never say کہ بھائی گیلریز ہے، مجھے آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ آرٹ، آئی ایم اوپننگ دا آرٹ گیلری. انہوں نے صاف صاف کہا تھا گیلری از اے پلیس آف بزنس. No, it has to generate money and it's not funded by anybody. It has to generate money and it's a place of business. بزنس پہ مرزا حسین ایک بات یاد آئی، ایک ہمارے اساتذہ میں سے تھے، بہت ہی امپریسو آرٹسٹ تھے، اقبال مہدی صاحب. جب ان کے اوپر بھی اس طرح کا ایک الزام لگا، لیکن انہوں نے ایک جنریشنز کو انسپائر کیا ان کے کام نے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے اقبال مہدی صاحب کی مجھے یاد ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب ہر ایک جو گیلری آتا تھا وہ اقبال مہدی مانگتا تھا. اور مجھے اچھی طریقہ یاد ہے، میں نے سلیمہ سے کہا سلیمہ جو آتا ہے اقبال مہدی مانگ رہا ہے، اور میں اقبال مہدی ڈسپلے نہیں کرنا چاہتی، جو کہ میں نے سنا تھا کہ وہ اب تو خیر میرے خیال میں سب آرٹسٹ یہی کرتے، مگر اس زمانے میں یہی سنا تھا کہ وہ فوٹوگراف سے بناتے ہیں. تو سلیمہ نے کہا تھا 1-2 سال، مجھے یاد ہے آپ نے کہا 1-2 سال صبر کرو یہ ٹرینڈ ختم ہو جائے گا. اور ویسے ہی ہوا، 1-2 سال تک مجھے صبر کرنا پڑا، سیل بہت گر گئی، مگر اس کے بعد پھر وہ ویسے ہی جاری ہو گئی. بہت شکریہ. غالب نے کہا تھا کہ منظر ایک بلندی پر اور ہم بنا سکتے، عرش سے پرے ہوتا کاش کے مکان اپنا. میں نصرت سے اپنے ملتمس ہوں کہ پلیز آپ ذرا بتائیے کہ ایک موومنٹ شروع ہوئی ماڈرن آرٹ کی، پھر ایک فگریٹو آرٹ کا ایک جو ہے دور شروع ہوا، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں اس کو؟ جیسے سلیمہ آپا نے کہا نا، ہم ثقافت کو کبھی طے نہیں پا چکے ہیں. یہاں ہیومن باڈی کے ساتھ بھی ہمارا یہی مسئلہ ہے، بہت ایمبیگوٹیز اور کنفیوژن ہے. لیکن فنکار جو ہے
وہ سمجھتا ہے کس طرح ڈیل کرنا ہے ود دا ہیومن فگر. خاص طور سے مجسمہ ساز جو ہیں, اسکلپٹر جو ہیں, کیونکہ ان کا کام ہی جو ہے وہ 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے, تو ان کو پتہ ہے. تو میں سوچ رہی تھی آج تھوڑا میں اس حوالے سے بات کروں کہ اسکلپچر یا اسکلپٹرز کا کیا رول رہا ہے, کیونکہ اس میں بہت ارتقاء آیا ہے. اگر آپ 1947 میں دیکھیں تو ہمارے پبلک اسپیسز جو تھیں وہاں پہ کافی اسٹیچوز ہوتے تھے. ایک تو شاہانہ عظمت دکھانے کے لیے, مثلاً 1906 میں کوئین وکٹوریہ کا ایک بہت بڑا سنگ مرمر کا اسٹیچو وہاں برٹن سے بن کے آیا تھا, کیونکہ اس وقت کے جو پرنس آف ویلز تھے, جو کنگ جارج the 5th بننے جا رہے تھے, وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جو ہے وہ کراچی وزٹ کرنے والے تھے. تو ان کے احترام میں وہ اسٹیچو آیا اور فرے ہال کے باغ میں وہ سیٹ ہوا. اور پھر پرنس آف ویلز آئے, وہ اس وقت نئی وہ نارتھ ویسٹرن ریلوے بنی تھی, اور یہ جو ہے کراچی ایز اے سی پورٹ کے ڈیولپمنٹ سے یہ چیزیں کراچی کے ڈیولپمنٹ سے یہ چیزیں بہت اہم تھیں. تو اور گریک ایلیگوریکل اسٹیچوری بھی ہوتی تھی, جانور بھی ہوتے تھے, مثلاً شیر وغیرہ, اینجلز, یہ چیزیں بہت نظر آتی تھی پبلک پارکس میں. ہماری پارسی کمیونٹی جن کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے کراچی کے ڈیولپمنٹ میں, وہ بھی اپنے جو خاص لوگ تھے جنہوں نے بزنس میں بہت ترقی کی تھی, ان کے اعزاز میں بھی وہ بہت اسٹیچوز بناتے تھے. آفٹر پارٹیشن یہ آہستہ آہستہ یہ ساری جو اسٹیچوری تھی یہ غائب ہونے لگی. شاید ہی کہیں آئی تھنک الحمرا گراؤنڈس پہ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے اسٹیچوز ہیں, لیکن بہت کم نظر آتے ہیں. پبلک اسپیس میں فگریٹو اسٹیچوری جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. 1958 میں باقاعدہ طور پہ لیڈ بائی جماعت اسلامی پوری ایک موومنٹ وہ کی گئی, جس میں جتنے پبلک اپنے پلیسز تھیں جہاں پہ اسکلپچرز تھے ان کو باقاعدہ طور پہ مسمار کیا گیا. اور اس کے بعد سے سوسائٹی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مذہب انجیکٹ کیا گیا, اور آرٹ کے دیگر شعبوں نے تو کسی نہ کسی طرح سروائیو کیا, لیکن اسکلپٹرز جو ہیں وہ براہ راست ٹارگیٹ پہ رہے. اور اچھے پڑھے لکھے لوگوں کے یہاں بھی دیکھا گیا کہ وہ اسے ایکسیپٹ کرنے میں ہچکچاتے تھے. جی ہاں بالکل. اور اسکلپچر جو ہے مجسمہ سازی وہ ایکچولی پرائیویٹ اسفیئر میں بہت ایکٹیو رہا, اور اس میں آپ دیکھیں گے اس میں چند فیزز ہیں. مثلاً ماڈرنزم کا دور تھا جب پاکستان قائم ہوا تھا, تو ایک ماڈرنزم ہے, ایک میں کہلاتی ہوں سرچ فار دا ورنیکولر, کہ ماڈرنزم میں آپ کا اپنا وہاں لوکل فوک ہسٹری اور فوک سمبلز اس کا کیا ہے. اور پھر تھوڑا ہم جدید دور میں آتے ہیں, لیکن شروع میں جس طرح زبیدہ آغا کو پائنیئر آف ایبسٹریکشن کہتے ہیں, تو پائنیئر آف ماڈرنسٹ اسکلپچر بھی ایک خاتون تھیں, چٹاگانگ میں پیدا ہوئی تھیں, نویرا احمد. آئی تھنک آپ کی فیملی سے ان کا کافی تعلق تھا سلیم آپا, اور وہاں چٹاگانگ میں پیدا ہوئیں. ان کی ٹریننگ جو تھی لائک زبیدہ آغا اور شاکر علی, ان کی ٹریننگ یورپ میں ہوئی, لیکن اس کے باوجود ان کا ایک بہت ماڈرنسٹ سیمی ایبسٹریکٹ بہت پاورفل اسکلپچر تھا, بہت لائٹ, بہت خوبصورت, گریس والا. لیکن جو ٹوٹم ہوتے ہیں نا, ٹوٹم پولز جس میں وہ جانور اور انسان کا وہ مکس ہوتا ہے, تو وہ عنصر بھی ان کی مجسمہ سازی میں آتا تھا. اور وہ سیمنٹ سے بھی کام کرتی تھیں, میٹل سے بھی کرتی تھیں. تو ایک تو وہ تھیں. پھر شاہد سجاد کا جو ایک کہتے ہیں مونیومنٹل فارم, سالڈ فارمز, اور وہ تلاش میں تھے کہ لکڑی کا جوہر کیا ہوگا. اور
وہ بھی ایکچولی چٹاگانگ گئے, وہاں 2-3 سال انہوں نے وہاں چٹاگانگ ہل ٹریکس میں وہاں کے ٹرائبل لوگوں کے ساتھ گزارے. تو ان کا ایک یہ رویہ جو تھا, اٹ واز اوے فرام دا سٹی سینٹرز, اوے فرام urbanity اینڈ لکنگ ایٹ پلیسز جو وہ سمجھتے تھے انسپوائلڈ ہیں. ایک اور آرٹسٹ تھے احمد زوئے, جو کہ آرٹ ورک تو بہت کیے انہوں نے پینٹنگ, لیکن ان کا بھی جو اسکلپچر تھا وہ بھی لکڑی سے تعلق رکھتا تھا. وہ ناردرن پاکستان میں کلاش کے ساتھ رہے تھے, 7 مہینے وہاں گزارے تھے, اور وہ بہت ہی خوبصورت بڑے را فارم میں ٹورسوز اور انکمپلیٹ فارم وہ بناتے تھے, جس میں لکڑی کا ایک خاص کردار نکل کے آتا تھا. تو یہ تو یوں سمجھیں کہ ایک ورنیکولر اینڈ پریمیٹیوزم کا یہ اسکلپچر ہوا. پھر ہم اربن ایریاز میں دیکھتے ہیں تو رابعہ زبیری ہیں. آذر زوبی صاحب کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ سب بہت امپورٹنٹ لوگ تو تھے شاہد, انہوں نے سب اپنا ایک کیریکٹر تو انہوں نے دیا تھا, کیونکہ یہ بہت ڈائیورسٹی لا رہے تھے ہمارے آرٹ لینگویج میں, اور یہ اپنے آپ کو کسی نیشنل یا اسٹیٹ نیریٹو سے جو ہے وہ نہیں وابستہ کرتے تھے. دے ور ریئلی فری پیپل who were thinking freely and bringing that freedom into the art idiom. تو رابعہ زبیری کا آپ کہہ سکتے ہیں ایک اربن رومانٹسزم ہے, ان کا بہت ہی ایک جیسے لہر نما ان کی شیپس آتی تھیں آرٹ میں, وہ بھی ہیومن کنڈیشن کو دیکھتی تھیں شاہد اور احمد زوئی کی طرح. انہوں نے آئی تھنک سیریز مدر اینڈ چائلڈ کا ٹریبیوٹ, اور آئی تھنک اسینشیل ہیومن بینگ, اس طرح کے انہوں نے ٹائٹلز رکھے تھے. تو ان کا لیکن بہت اربن تھا. اور ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کا جو اسکلپچر تھا وہ لیلا شہزادہ کی پینٹنگ سے کافی ان کے ایلیمنٹس ملتے تھے, جو ایک گریس اور ردم جو ہوتا تھا. پھر اس کے بعد ایک ہم کلسٹر آف آرٹسٹ پہ آتے ہیں جو کہ ہسٹوریکلی اینڈ سوشلی کانشیس آرٹسٹ ہیں. ان میں آپ کہہ سکتے ہیں دریا قاضی, جمیل بلوچ, سعود بلوچ. یہ لوگ دیکھ رہے تھے ہسٹری کی نظر سے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے, کانفلکٹ, اور یہ اپنے اسکلپچر میں کانفلکٹ دکھا رہے تھے. تو یہ ایک اور قسم کا ان کا اسکلپچر تھا جو بالکل نہ رومانٹک تھا, نہ ان میں ماڈرنزم کی یونیورسلزم تھی. جو یونیورسلزم میں تو یہ ہے نا کہ اٹ وڈ فٹ ان اینی ویئر ان دا ورلڈ, بٹ یہ خاص اپنے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, ان کے گھروں میں کیا ہو رہا ہے, ان کے شہر میں کیا ہو رہا ہے, اور اس حوالے سے وہ اسکلپچر بنا رہے تھے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا اگر ایک آبجیکٹیو نظر تھا تو پھر ایک سبجیکٹیو نظر بھی آیا ود دا ورک آف پیپل لائک روبی چشتی. ہاں, اور سوری میں خلیل چشتی کا نام بھی لیتی ہوں, وہ سوشلی کانشیس آرٹسٹ میں, اور انہوں نے تو پلاسٹک سے انہوں نے اسکلپچر بنایا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مواد استعمال ہو رہا ہے وہ بھی چینج ہوتا جا رہا ہے. فائبر, دھات کے ساتھ فائبر بھی آنے لگا, ریزن بھی آنے لگا. اچھا, پھر روبی چشتی اور امین گلجی میں آپ ایک سبجیکٹیوٹی دیکھتے ہیں, اس میں آپ ایک پرسنل اینگسٹ یا درد آپ دیکھتے ہیں. روبی نے کپڑا اور بھوسے کے ساتھ اپنے بچپن سے عورت کی ایک ریزیلینس جوڑی, اس نے جو ڈالز بنائے. امین گلجی کا ایک خاص کام ہے جو میں یہاں مینشن کرنا چاہتی ہوں, اس کا نام ہے دا اسکریم, اور اس میں انہوں نے اپنا چہرہ دکھایا ہے جس کا منہ کھلا ہے چیخ میں, اور 2 ہاتھ جو ہیں وہ منہ کو چیڑ رہے ہیں. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبجیکٹیو ایکسپریشن آف اسکلپچر ہے. اور پھر میں شازیہ سکندر کا اس وجہ سے نام لینا چاہ رہی ہوں کیونکہ ان کا اپنا ایک ذاتی ارتقاء جو ہے وہ بہت دلچسپ رہا ہے, کیونکہ وہ منیچر پینٹر سے شروع ہوئی ہیں. انہوں نے اپنے تھیسس دا اسکرول میں انہوں نے اپنے انٹیریئرز دکھائے, اپنے ذات کے حوالے سے انہوں نے امیجری دکھائی. لیکن اب جو ہے ان کا جو وہ اسکلپچر تک آ گئی ہیں, اور انہوں نے ہوا جو ہے بنائی ہے, ہوا ٹو بریتھ ایئر لائف, جو کہ میڈیسن پارک گارڈن میں لگا تھا 2023 میں.
وہ ایک فل سرکل ایک طرح سے یہ ایک ایلیگوریکل فگر ہے ہوا, اور یہ واپس جو ہمارے پارکس میں جو ایلیگوریکل اور میتھیکل فگرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ جوڑ بنتا ہے اس کا. تو آخر میں صرف یہ سوال اٹھانا چاہوں گی کہ کیا یہ کبھی ممکن ہوگا ہمارے پاکستان میں کہ ہم دوبارہ پبلک اسپیس میں فگریٹو اسکلپچر دیکھیں, لیکن اس دفعہ ہم اپنے ایک پوسٹ کولونیل لہجے میں وہ اسکلپچر تیار کر کے دکھائیں. بہت ہی اہم بات کی آپ فی الحال نے. تو سب مرین اور ٹینک اور جہاز فائٹر بامرز ہیں پبلک اسپیسز. یہ بات سلیمہ آپا نے صحیح کہی کہ واقعی جو پبلک اسپیسز اپنے آرٹ کے لیے ہونی چاہیے تھیں, ایک ایسے اظہار کے لیے جس کا انٹریکشن ایک عام انسان سے ہو اور ایک نیا ڈائلاگ شروع ہو. وہ ساری اسپیسز بھی جس طرح بہت ساری چیزیں اغوا کی گئیں تو پبلک اسپیسز بھی اغوا کر لی گئیں. میں معین فاروقی صاحب کا بہت گہرا تعلق رہا, علی امام صاحب کا بڑا ایک رول ہے اس پورے ہمارے آرٹ سیناریو میں. تم معین فاروقی پلیز ذرا آپ اپنے بتائیے کہ امام صاحب کے بہت آپ قریب رہے اور کس طرح دیکھتے ہیں آپ نے ان کو. جی بالکل دیکھا ان کو, اور بلکہ میں بیٹھے بیٹھے میں سوچتا رہا کہ میں کیا کہوں جو کہ تھوڑا سا اس میں ایڈ کرے. تو آپ کی اجازت سے تھوڑا سا اس کے آرٹ کرٹیسزم پہ میں بولوں. جی پلیز. میں نے جب امریکہ سے پڑھ کے آیا تو ہمارے ایک قریبی دوست ہیں اویس اسلم علی, ان کی فیملی کی PPI نیوز ایجنسی ہے, ابھی بھی ہے. تو خیر میں تو بچپن سے مصوری کا شوق تھا لیکن لکھنے کا بھی شوق تھا. اب کیا کریں, تو انہوں نے کہا بھائی آرٹ پہ لکھو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, اور تم لکھو اور میں اس کو نیوز ایجنسی کے تھرو بھیجیں گے سارے اخباروں میں, بلکہ سارے ملک بھر میں جائے گا. تو میں نے لکھنا شروع کیا. مسز حسین, امام صاحب کے جو بھی شوز ہوتے تھے ہر شو میں ہم لوگ پہنچ جاتے تھے. زیادہ تر یہی 2 گیلریز تھی اس وقت, چوکنڈی اور انڈس گیلری. اس کے علاوہ کبھی شوز گیٹھے انسٹیٹیوٹ میں ہو رہے ہیں تو الیانس میں ہو رہے ہیں, تو میں سب پہ لکھتا تھا. تو یہ کوئی 2-3 سال میں نے بہت لکھا اس پہ, اور اس کی خوبی یہ تھی کہ PPI کی وجہ سے وہ آرٹیکل سارے پاکستان کے کونے کونے میں پہنچ جاتے تھے, اور وہی آرٹیکل چھپتا تھا, سنڈیکیٹڈ تھا ایک طرح سے. تو میں کچھ مینشن کروں گا کہ یہ بھی ایک کنٹریبیوشن تھا ایک طرح سے نیوز ایجنسی کا. میں تو لکھتا ہی تھا, تو اویس صاحب کا اور PPI نیوز ایجنسی کا, تو اس کی وجہ سے کافی اچھا چھوٹے چھوٹے اخباروں میں بھی چھپنے لگے یہ آرٹیکل. تو اور اس کے علاوہ اس کے بعد پھر میں نے انڈیویجول اخباروں اور میگزینس کے لیے لکھنا شروع کیا. تو اس میں کہوں گا کہ اسٹار, اچھا یہ جو آرٹیکل تھے اسٹار, لیڈر, ڈیلی نیوز, مارننگ نیوز, ہر جگہ چھپنے لگے. اور لاہور میں بھی, لاہور اسلام آباد میں بھی وہ فرنٹیئر پوسٹ تھا, وہاں بھی تو چھپنے لگے. لیکن اس کے علاوہ اور کچھ لوگوں نے بڑا آئی تھنک بہت کنٹریبیوشن کیا آرٹ کے کوریج کو. ایک تو آصف نورانی اسٹار میں, اور ان کے انڈر میں بینا سرور جو ہماری دوست بھی ہیں, انہوں نے بھی بہت اس کو سپورٹ کیا اور چھاپا. اور اسی طرح سلیم آسمی صاحب جو کہ ڈان میں تھے, سلیمہ گیلری بھی نکالا, ہاں گیلری وہ نکالی. تو وہ بھی امام صاحب کے یہاں بیٹھک ہوتی تھی تو سلیم صاحب بھی ہوتے تھے. اور پھر نیلوفر آف کورس از اے پائنیئر آلسو, نیلوفر فروخ. اینڈ ایک تھے گریگری مینے سالے, وہ لکھتے تھے, پھر وہ چلے گئے واپس. تو وہ تو کھل کے لکھتے تھے, ایسا کرٹیسائز کرتے تھے. تو شاید آپ کو پتہ ہو کہ کچھ لوگ بہت اپسیٹ ہو گئے تھے ان سے, اور کچھ ہاتھا پائی بھی شاید ہوئی شاید. تو یہ بھی ہوا, سنا ہے میں نے, آئی ڈونٹ نو. خیر وہ ملک چھوڑ کے ہی چلے گئے. اور آف کورس سلیمہ صاحبہ ہر سیلف اتنا لکھا ہے, شی اسٹریڈلز بوتھ. ان کا تو لکھنے سے بھی اور مصوری سے دونوں سے تعلق ہے. اور ڈاکٹر نقوی ظاہر ہے ان کو کیسے نہیں
بول سکتا ہوں. شفیع صاحب, شفیع شفیع عقیل صاحب ان کا بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. جی حمید زمان, بالکل میں کیسے بھول گیا, سوری, آپ نے بہت اچھا کیا. بہت ہی سویٹ آدمی, بہت ہی بہت. ارے یار ان کا اتنا افسوس ہوا جب وہ. جی امجد علی صاحب, امجد علی, ان سے پہلے امجد علی, بالکل بالکل. یہ ان سب کا بڑا امجد علی صاحب کی تو پھر کتاب بھی چھپی تھی, پینٹرز آف پاکستان اور سم تھنگ. تو اس طرح. اور علی امام آف کورس ہمسیلف بہت سپورٹ کیا انہوں نے یہ آرٹیکلز کا. بھئی میں جب میرا شو ہوتا تھا تو میں بتاتا ہوں کہ وہ ایک چلو میرے ساتھ جب میرا شو ہو تو چلو ابھی ہمیں یہ کچھ سارے اخبار کے چلتے ہیں, تو میں ان کے ساتھ میری گاڑی میں بٹھایا اور چلو کہاں چلیں, پہلے لیڈر, چلو لیڈر پہ وہ سیڑھیاں چڑھ کے ایڈیٹر سے ملتے تھے کہ یہ لیجیے یہ ہے, پھر اسٹار میں گئے, پھر ڈان میں. مطلب ہی وہ سو پرٹیکولر اباؤٹ کہ نہیں سب جگہ جائیں گے ہم. تو وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا ان کے ساتھ کہ وہ جا کے یہ کرتے تھے. اور بینا سرور, شہناز رمضی صاحبہ, بگ کنٹریبیوشن, اینڈ نصرت آف کورس. تو اور اسی طرح ہیرلڈ اور نیوز لائن کا بھی بہت کنٹریبیوشن ہے اس میں. ریحانہ صاحبہ اور ریحانہ اور وہ سائرہ ارشاد, آل دیز لیڈی دے بہت لکھا. اور تو وہ بڑا اچھا زمانہ تھا ان دا سینس. میں اس لیے کہہ رہا ہوں زمانہ اچھا تھا کیونکہ سب تو بند ہو گئی میگزینز اب, اور آن لائن ہیں شاید کچھ نقطہ آرٹ اور یہ آرٹ ناؤ وغیرہ, also closed down, but it's on آن لائن ابھی بھی ہیں. ان کے آرکائیوز آر all online. نیلوفر I think, شمیم اختر, بالکل. سو بہت لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے اس میں آرٹ کرٹیسزم میں. اور مارجری حسین, آف کورس, ہاؤ کوڈ آئی بھول سکتے ہیں مارجری حسین. مارجری حسین کا بہت کنٹریبیوشن ہے. اچھا وہ ہے سلوت علی. آئی مین اس میں کچھ لوگوں کا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کرٹیسزم نہیں ہے, یہ تو بس ڈسکرپشن ہے. اب اس کو رہنے دیں الگ, وہ ایک الگ ایک ٹاپک ہے. اور کچھ سب کا اپنا سٹائل ہوتا ہے لکھنے کا. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ سبھی کا اپنے کنٹریبیوشن رہا ہے, اور دام درم سخ میں سب نے ہی اپنا حصہ ڈالا ہے. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی کی 18ویں عالمی اردو کانفرنس ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ تمام فائن آرٹ کے جتنے شعبے ہیں اس کو سب کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں. ابھی اسی مہینے ورلڈ کلچرل فیسٹیول ختم ہوا, تو آپ نے پبلک آرٹ کی بات کی تھی, تو ہم نے کوشش کی کہ اسے ریوائیو کیا جائے, اور اپنے فرانس سے اور دنیا کے دوسرے سویڈن سے اور دوسری جگہوں سے آرٹسٹ آئے, انہوں نے یہاں پہ میورل بھی پینٹ کیے. تو سفر جاری ہے. ہمارے ساتھ نور موجود ہیں, اور میں یہاں پہ میری ابھی نظر پڑی مہر آپا بیٹھی ہیں, نیلوفر فرخ بیٹھی ہیں, اور بہت سارے اپنے اہم ترین لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں. فرخ شاہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوسرے لوگ موجود ہیں جن کا بہت ہی ایک اس پورے سفر میں بہت حصہ رہا ہے. نور کیوریٹر ہیں کراچی بینالے 27 کی, اور انہوں نے پہلے بھی 19 میں بھی اس پہ کام کیا. تو نور ذرا پلیز آپ بتائیے کہ اس پورے سفر کو آپ کے زمانہ آ گیا ہے تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں, اینڈ ٹیل اس اباؤٹ دا تھیم آف یور کراچی بینالے اینڈ آل دیٹ. شکریہ شاہد صاحب اینڈ آرٹس کاؤنسل آف پاکستان کہ آپ نے ہمیں موقع دیا ہے ٹو بی اے پارٹ آف دس پینل. آئی تھنک سب سے پہلے آئی لائک ٹو اکنالج کہ ان آرڈر فار سم ون لائک می ٹو بی کیوریٹر آف کراچی بینالے بہت کام کیا گیا ہے ہماری فیلڈ میں فرام مینی ممبرز آف آور آڈینس اینڈ آلسو دس اسٹیمڈ پینل. میرے جو سب فیلو پینلسٹ ہیں, میں نے آپ سب کا کام سیکھا ہے, میں نے آپ سب سے کام سیکھا ہے. آئی ہیو اسٹڈیڈ یور ورک ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو دس پوائنٹ. I think for Karachi Biennale 2027, when I was asked to curate it, مجھے بتایا گیا تھا کہ اگلے سال 2026 میں
کراچی بینالے کی 10 سال کی ایانیورسری ہے, which means کہ from this formalized format of a biennale, there's been at least a decade working this way. تو کراچی میں اس سے پہلے 4 بینالےز ہوئے ہیں, لاہور میں 3 ہوئے ہیں, ابھی لاہور میں ایک NCA کا ٹرینالے بھی ہوا ہے. تو اس فارمیٹ پہ کافی کام ہوا ہے, ایٹ لیسٹ ان دا لاسٹ ڈیکیڈ. اگر ہم when I was sort of studying کہ ایک بینالے کے فارمیٹ کو ہم کیسے آگے لے کے چلیں, ایک سٹی کو اور اس کے لوگوں کو ایک اتنی ڈائیورس جگہ جیسے کراچی میں سٹی کے فرق کمیونٹیز کو کیسے ایکٹیویٹ کیا جائے آرٹ کے ذریعے سے. My research also led me to understanding کہ کراچی میں ایکچولی in 1978 a biennale was attempted, اور ہم اسے اب بینالے نہیں کہتے, ہم اسے ایک پبلک آرٹ ایونٹ کہتے ہیں, کیونکہ ان آرڈر فار سم تھنگ ٹو بی کالڈ اے بینالے اس کے اگلے 2 سال there needs to be a recurrent event. لیکن ڈیو ٹو سماجی اور پولیٹیکل فیکٹرس کی وجہ سے وہ ایک آرٹ ایونٹ ہی رہا. ٹھیک ہے. سو فار کراچی بینالے 2027 جب ہم ایک کانسیپٹ ڈیولپ کر رہے تھے, ایز اے کیوریٹر میں چاہ رہی تھی کہ میں نے آئی گاٹ دا چانس ٹو اسپینڈ سم ٹائم کچھ آرکائیوز میں. سو خاص طور پہ یہاں کراچی میں سندھ آرکائیوز پہ جو سندھ کے حوالے سے لینڈ ڈاکیومنٹس تھیں, کراچی کے میپس تھے, ان کو مجھے اسٹڈی کرنے کا موقع ملا, اور برٹش لائبریری کے انڈیا آفس ریکارڈس کو بھی میں کافی اسٹڈی کر رہی تھی. فرام دس وی دین کیم اپ وتھ دا کانسیپٹ کہ کراچی بینالے کا 2027 کا عنوان ہے کل, ہمارے آنے والا کل اور جو گزر گیا ہے وہ والا کل. اور کل کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کے 3 موضوع ہیں جن پر آرٹ ورک ہوگا, جن پر رسپانسز ہوں گے, صرف آرٹسٹ سے نہیں لیکن ایکیڈیمکس سے بھی, انجینئرز سے بھی, سائنٹسٹ سے بھی. اور یہ موضوع ہیں ڈسپلیسمنٹ اور مائگریشن, کراچی کا بندرگاہ ایز اے سورس جس سے لوگ اور آئیڈیاز اس ریجن کے اندر آئے ہیں, لیکن اس ریجن سے ایکسٹریکشن بھی ہوئی ہے, لوگ, آئیڈیاز, گڈس ہیو بین ٹیکن آؤٹ آف دس ریجن آلسو. اینڈ آخری موضوع ہے پانی ایز اے مینس آف کنیکٹنگ آل آف اس, لوکلی ود ان دا کنٹری آلسو لیکن انٹرنیشنلی بھی. In terms of کراچی بینالے venue wise کراچی کو کیسے ایکٹیویٹ کرے گا, سو I'm keen on looking at تین فرق طرح کے venues ہیں ہمارے پاس. جب میں ان آرکائیوز میں sort of کراچی کے سٹی میپ اسٹڈی کر رہی تھی, اگین اینڈ اگین یہ 3 سڑکیں تھیں دیٹ ور ری انفورسڈ. ٹھیک ہے, تو بندر روڈ, اس کے پیرلل چندری گڑھ روڈ, اور اس کے ساتھ امٹی خان روڈ, اور لیڈنگ ٹو the water. And Karachi Beenale we're going to look for a few indoor locations of significance, of historical nature in 3 سڑکوں پر. اس کے علاوہ کلفٹن کا جو ایریا ہے, جو پرانا علاقہ ہے اور جو ریکلیمڈ علاقہ ہے, that's also an interesting space for a response. اور پھر کچھ آرٹ انسٹیٹیوشنس ہیں اور یونیورسٹیز ہیں جن کے اسٹوڈنٹس اور فیکلٹی سے ہم کلوزلی کام کریں گے فار پروجیکٹس ان کراچی بینالے. بہت شکریہ نور. یہ سفر جو ہے وہ جاری ہے, اور اس کے اوپر مختلف میں سلیمہ ہاشمی صاحبہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اب آگے کا منظرنامہ ایز فار ایز دی پاکستانی آرٹ از کنسرن, آپ نے بہت کام کیا ہے, بلکہ انٹرنیشنلی بھی وہ کیا. ایک تو ہم دیکھتے ہیں جب صادقین صاحب کو اپنے پیرس میں ایوارڈ ملا اور پاکستان جو ہے انٹرنیشنلی لوگوں نے جاننا شروع کیا, پھر یہاں تک پہنچے ہیں, تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں اگلے آنے والے زمانے کو, چونکہ آپ نے اس پہ کافی کام کیا ہے؟ دیکھیے, ہم لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ جب بھی ذکر آتا ہے کہ جی آج کل کے حالات کیا ہیں, تو فوراً رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. بڑے خراب حالات, جی بڑے پیڑے حالات, جی بس مارے گئے, لٹے گئے, کوئی کچھ نہیں, جی کچھ نہیں. پھر میں دیکھتی ہوں کہ اس وقت کس قسم کی مصوری
सामने आ रही है, लोग किस किस्म का काम कर रहे हैं, नौजवान लोग, तो मुझे ख्याल आता है कि भाई इससे बेहतर हालात तो कभी भी नहीं हुए। बहुत अच्छी बात कह रही हैं। और फिर शायद मुझे अगले महीने बुलाया गया है एक सिम्पोजियम में सिंगापुर, और मुझे जो उन्वान दिया गया है बात करने के लिए, वो उन्वान है द वर्स्ट थिंग्स आर द बेटर द आर्ट बिकम्स। और मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही है। हालात जितने बिगड़ते जाते हैं, मेरे ख्याल में आपका जो ह्यूमन रिसोर्स है, ख़ास तौर पे आपकी नौजवान नस्ल जो है, वो इस कदर अड़ियल है, अड़ियल भी हैं, और जिस चीज़ को कहते हैं ना कि उन्होंने तय कर लिया है कि भाई हमने कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। और मैं जब देखती हूँ कि भाई एक लड़का है स्कर्दू से आ रहा है जी, और उसके पीछे कोई इस तरह का बैकग्राउंड नहीं है कि उसके घर में कोई तख्लीकी काम हो रहा हो, या कम से कम जिसको हम तख्लीकी अमल समझते हैं, लेकिन मैं उसका काम देखती हूँ और हैरान रह जाती हूँ कि इस कदर इनफरादियत, मटीरियल के साथ इस किस्म की बेबाकी, और देखते हैं उसके काम को और देखते चले जाते हैं। इसी तरह से लियारी से एक लड़का है, उसका काम मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार किन हालात में ये बच्चा पढ़ा है, बड़ा हुआ है, जाने तो सारी उम्र 2 वक्त की रोटी भी मिली है कि नहीं मिली है, और काम देखो तो लगता है कि एक 21वीं सदी का शाहनामा है। वाह। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, ये जो है मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है। इस वक्त इतना अच्छा काम हो रहा है पाकिस्तान में कि मैंने अपनी, अब मेरी 83 साल उम्र हो गई है, माशाल्लाह, तो इतना अच्छा काम मैंने कभी नहीं देखा। वाह। और उससे फिर मैं सोचती हूँ, आपने इर्तिका की बात की, तो ये इर्तिका की जो मंजिल है, वहाँ यहाँ पे जहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं कैसे ना पुरुमीद हूँ। वाह। ये तो मेरी कमज़रफ़ी होगी अगर मैं ये ना समझूं कि इससे अच्छा वक्त मैंने कभी नहीं देखा। और मैं दाद देती हूँ, मैं वाकई दाद देती हूँ इन नौजवानों की, इन लड़के लड़कियों की, जो कि जाने कहाँ कहाँ से आते हैं, क्या क्या मुसीबतें झेल के आते हैं। मुझे पता है कितने लोग जो हैं वो स्कॉलरशिप के मुंतज़िर होते हैं। इस वक्त एक लड़की है जो कि अपना काम, उसका थीसिस का काम साउंड से मुतल्लिक है, साउंड ट्रांसलेटेड इनटू स्कल्पचर। उसके पास पैसे नहीं। इस वक्त मैं लेके ना कशकोल फिर रही हूँ कि इसमें डाल दो कुछ पैसा, ताकि ये लड़की जो है वो काम कर सके जो कि मुझे मालूम है कि उसके जहन में है, उसके तख़य्युल में है, और वो ऐसा काम होगा जो किसी ने पहले नहीं किया उससे। सो लिहाजा इस वक्त से बेहतर कोई वक्त नहीं है। यकीन जानिए मुसव्वरी की जो सफ़र है वो नहायत ज़रखेज़ है, पुरुमीद है, और हमें भी पुरुमीद रहना चाहिए। आपने बहुत ही उम्दा बात की। जितना हब्स होता है उतनी खुल के बारिश होती है। आपने लियारी के जिस आर्टिस्ट का ज़िक्र किया, मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहूँगा कि वो आर्ट्स काउंसिल का जो स्कूल ऑफ विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है, वो बच्चा वहाँ यहाँ से पढ़ा है और स्कॉलरशिप पे, और नाउ ही इज़ अ ब्रिलियंट सक्सेसफुल आर्टिस्ट। और इसमें सारे उसके अंदर इस इंस्टीट्यूशन को बिल्डअप करने में हमारी तमाम फैकल्टी मेंबर्स के साथ साथ जो हमारे आर्ट्स काउंसिल के सदर हैं अहमद शाह, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि एक ऐसा इदारा जहाँ पे अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, लेकिन अगर आप आर्ट पढ़ना चाहते हैं तो ये उनके लिए एक पैराडाइज से कम नहीं है। एक क्विक कमेंट कि आप मिस हुसैन, आपसे भी यही सवाल है कि अब आप आने वाले वक्त को कैसे देखती हैं? मेरे ख़्याल में ये बहुत ही अच्छा वक्त है। एक तो हमारा काम जो है वो एक तो न्यू मिनिएचर्स जो थे उन्होंने हमारा काम बहुत इंटरनेशनल कर दिया है, और दूसरे भी बहुत से हमारे आर्टिस्ट जैसे जो मेरी ही गैलरी में जिन्होंने पहली एग्जीबिशन की थी, दे हैव बिकम इंटरनेशनल। उसमें मेरे ख़्याल में क्या ये, अब मुझे इस वक्त नाम सबके नहीं आ रहे हैं, मगर उसमें से काफ़ी इंटरनेशनल हो चुके हैं। इमरान कुरैशी, आयशा खालिद वगैरह ये सब हो चुके हैं। और मेरे ख़्याल में अब जो काम आ रहा है वो बहुत ही
اچھا کام پروڈیوس ہو رہا ہے، میرے خیال میں کنسیپچولی بھی، اور بہت ہی اچھا کام لوگ کر رہے ہیں، بچے کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں آرٹ کا مستقبل پاکستان میں بہت روشن نظر آ رہا ہے. جی بہت شکریہ. نصرت پلیز آپ بتائیے، ہمارے پاس وقت ختم ہونے والا ہے. آئی تھنک میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو ینگ اسٹوڈنٹس آتے ہیں گیلریز میں آرٹ دیکھنے، تو اتنی ان کی انٹلیکچوئل کیوریوسٹی ہے، اور آپس میں ان کی جو گفتگو ہے وہ اتنی دلچسپ ہوتی ہے، تو یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے. بہت شکریہ. معین. بالکل اتفاق کروں گا سب سے. یہ تو بہت ہی اتنے ینگ آرٹسٹ آ گئے ہیں، اتنے سارے، اور سب اچھا کام کر رہے ہیں. بہت اچھا، بہت ایکسائٹنگ وقت ہے یہ. نور. بالکل. آئی تھنک آئی ول ایکو آپ جو کہہ رہے تھے کہ جو آرٹس کاؤنسل نے جو آئی تھنک کیا ہے کراچی میں کراچی کے بچوں کے لیے از ریئلی ان لائک اینی تھنگ آئی تھنک دیٹ ہیز کم بفور اٹ. اینڈ آئی تھنک ان بچوں کے ساتھ خاص طور پہ کام کرنے میں بہت دلچسپی ہوتی ہے. پچھلے سال میں اینڈ سم آف مائی کولیگز لاہور میوزیم کو ڈیجیٹائز اور کیوریٹ کر رہے تھے، اینڈ اس پروجیکٹ کے اندر زیادہ تر ہمارے ساتھ جو انسٹالیشن میں بچے تھے وہ آرٹس کاؤنسل کے ہی گریجویٹس تھے. بہت شکریہ. جیسے سلیمہ آپا نے کہا، میں اسی فراز صاحب کے شعر سے اپنی بات ختم کروں گا کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی آمد.